السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنے لائف میں جو ہے دو قسم کے مسلمس دیکھے ہیں۔ ایک تو وہ مسلمس ہوتا ہے جو کہ بہت ہی انسیکیور ہوتے ہیں، یا ان کو اگر آپ ریلیجیس مسلمس بھی اگر آپ کہہ دو گے تو کوئی غلط نہیں ہوگا۔ وہ لوگ کیسے ہوتا ہے وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے، حاجت پڑتی ہے اپنے بات کو پروف کرنے کے لیے، اور کوئی اپوزٹ ویو کا رہتا ہے بندہ تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی مورل ڈیوٹی ہے سامنے والوں کو ریفیوٹ کرنے کا، اور سامنے والوں کو غلط پینٹ کرنے کا، سامنے والوں کو کے خلاف پروپاگینڈا کرنے کا، ایک لیبل لگانے کا، اسٹیریوٹائپ کرنے کا کہ وہ تو فلاں تو وہ ہے، فلاں تو مشرک ہے، فلاں تو بدعتی ہے، اس ٹائپ کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے نا زیادہ تر آپ دیکھیے گا ان لوگوں کا پورا فوکس جو ہے نا وہ ظاہر پہ رہتا ہے۔ ظاہر مطلب داڑھی، ٹوپی، حجاب، پورا کا پورا فوکس جو ہے یہاں پر ہوتا ہے ان لوگ کا۔ لیکن اب اور اخلاق کے بھی جو ہے اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ اخلاق کے وہ تب اچھے ہوتے ہیں جب آپ ان کی بات سے ایگری کرو۔ جب آپ ان کی بات سے ایگری نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تب جو ہے وہ جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے مطلب الگ طرح سے ہی جو ہے بیہیو کرتے ہیں۔ اس کی ایک نمائندہ مثال جو ہے ڈینیل حقیقت جو ہے اور ان کے جو فالوورس ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے یا پھر محمد حجاب ہے، علی دعویٰ ہے، یہ جو آج کے کرنٹ دائز ہے نا مجھے بہت انسیکیور لگتے ہیں۔ کیوں مجھے انسیکیور لگتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ہے ہمیشہ جب تک دوسروں کی انسلٹ نہیں کرتے، جب تک دوسروں کو ڈیگریڈ نہیں کرتے ہیں نا، تب تک ان کے آرگیومنٹ ختم نہیں ہوتی ہے۔ مطلب کبھی بھی ان کو نارملی ریلیکس موڈ پہ جو ہے بات کرتے ہوئے آپ دیکھو گے بھی نہیں۔ اگر کوئی ریلیکس موڈ میں دکھ بھی رہا ہے تو اس کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہوں گے وہ بہت ہی ڈیروگیٹو ہونا چاہیے۔ ایک ایگزامپل دے کے میں جیسے ڈینیل حقیقت جو کا ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اور بھی بہت سارے مسلم سے ایگزامپل دیتے ہیں۔ وہ یہ بولتے ہیں جیسے کوئی بولتا ہے نا کہ حجاب از ناٹ این آبلیگیشن، اٹس اے چوائس، یا پھر اگر کوئی آبلیگیشن مانتا بھی ہے تب بھی اس آبلیگیشن کو فالو کرنا یا نہیں کرنا یہ چوائس ہے، کوئی دوسرا جو ہے آپ کو فورس نہیں کر سکتا۔ تو اس کے جواب میں وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ میں جو ہوں کسی وومن کو اپریس نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی میرا چوائس ہے۔ میں اگر کسی کو جو ہے ہوں جو کیا بولتا ہوں اچھے سے پیش آ رہا ہوں تو وہ بھی میرا چوائس ہے، وہ بھی میرا آبلیگیشن ہے۔ تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم کو جس طرح سے اپنا آبلیگیشن فالو کرنا ہے اور تمہارے پاس اس کا کوئی چوائس نہیں ہے، اسی طرح سے ہم لوگ جس ٹائپ کا آبلیگیشن فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی کوئی چوائس نہیں ہو سکتا۔ یہ دو غلط اگزامپل کو مکس کرتے ہیں، حجاب اور دوسرے کو اپریس کرنا یا سپریس کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ پہلے فار دا سیک آف ایگریمنٹ لیٹس ایگری کہ حجاب جو ہے وہ مسلم عورت کے اوپر فرض ہے۔ لیٹس ایگری، میں تو ایگری نہیں کرتا ہوں، لیکن فار دا سیک آف آرگیومنٹ ایگری کر دیتا ہوں، کیونکہ حجاب جو ہے کسی بھی جو ہے عورت کے اوپر فرض ہے۔ تب بھی جو ہے نا کوئی ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہے وہ، یا کوئی ایکسٹرنل مسلم ہو گیا یا کوئی ایکسٹرنل گورنمنٹ ہو گیا، وہ آپ کو فورس نہیں کر سکتی، کیونککہ یہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ حقوق اللہ ہے، یہ حقوق العباد نہیں ہے۔ اور میں حجاب کی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ جا کے نیوڈ اسٹرپ کر لو۔ حجاب جیسے نارملی جو ایک تاثر ہے نا کہ سر، ہاتھ یا پھر چہرہ جو ہے وہ نہیں دکھنا چاہیے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ جو اگر ریلیجیس آبلیگیشن ہے فار دا سیک آف آرگیومنٹ، میں اگری نہیں کرتا کہ وہ ریلیجیس آبلیگیشن ہے، لیکن فار دا سیک آف آرگیومنٹ میں اگر میں اگری کر بھی لوں نا، تب بھی جو ہے دوسرے کسی بھی ایکسٹرنل فیکٹرز کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے کسی کو فورس کرے حجاب پہننے کے لیے۔ اس میں سے کچھ لوگ جو ہے یہ اگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھو حجاب آپ کے پروٹیکشن کے لیے آپ ہیلمٹ پہنتے ہو نا، تو ہیلمٹ تو کمپلسری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں بول سکتے مجھے ہیلمٹ نہیں پہننا۔ تو ان کو بولو کہ بھائی اگر ہیلمٹ کمپلسری ہے تو دونوں جینڈر کے لیے کمپلسری ہے نا، تو آپ بھی، کیونکہ اب ہم لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ مردوں کا بھی ریپ ہوتا ہے، بھلے ہی کم تعداد میں ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ ریپ تو بچوں کا ہوتا ہے مدرسوں میں، لڑکوں کا، بچے لڑکے کا مدرسوں میں بہت ریپ ہوتا ہے۔
تو آپ جو ہے ان کو بھی جو ہے پھر حجاب پہناؤ. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حجاب سے ریپ پریونٹ ہوتا ہے آپ کے پروٹیکشن کے لیے، تو لڑکے بچوں کو بھی حجاب پہناؤ نا. ٹھیک ہے، تو ان کی یہ پھوس ہو جاتی ہے بات. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ کیا، ان لوگ کا سب سے بڑا دقت کیا ہے اس لاجک میں؟ اس لاجک میں سب سے بڑی دقت یہ ہے وہ لوگوں کی کہ وہ لوگ دو چیز کو ملا دیتے ہیں. کیا چیز؟ ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. ٹھیک ہے، حقوق اللہ میں جو ہے آپ کی کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے سامنے والوں کو فورس کر سکو. ٹھیک ہے، سوائے کچھ چیزوں میں جیسے نماز اور زکوٰۃ کو لے کر، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. آپ کسی کو لیکن ریلیجیس ڈیوٹی کرنے سے آپ فورس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے، یہ اللہ اور اس بندے کے لیے کے بیچ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، سوری حقوق اللہ ہے. اور دوسری چیز ہے حقوق العباد. حقوق العباد ہے کہ آپ جو ہے کسی کے رائٹس کو جو ہے کسی دوسرے بندے کے رائٹس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. میں دو مثال دیکھ کے جو ہوں ایک دم اپنی بات کو ہی تمام کر دوں گا. وہ یہ ہے کہ شرک کرنا یہ اللہ کے رائٹس کی وائلیشن ہے. شرک کرنا یہ اللہ کے رائٹس کا وائلیشن ہے اور اسلام میں بگیسٹ سن ہے. لیکن کبھی بھی اس کے بیسس پہ جو ہے صرف شرک کے بیسس پہ کسی نان مسلم کو جو ہے آپ قتل نہیں کر سکتے، حالانکہ اسلام میں یہ سب سے بڑا سن ہے. نہ ہی آپ اس کو فورس کر سکتے ہیں کہ تو شرک مت کر، تو توحید پہ آ. کوئی بھی مسلمان جو ہے یہ بات نہیں بولے گا کہ آپ کو فورس کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے، دوسرا اگزامپل میں آپ کو بول دیتا ہوں، جیسے مرڈر ہے، ریپ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ حقوق العباد کی وائلیشن ہے. پہلا جو شرک جو اگزامپل تھا وہ حقوق اللہ کی وائلیشن تھی. اب جو وائلیشن ہے وہ حقوق العباد کی وائلیشن ہے. تو حقوق العباد میں جو ہے خود جو ہے اللہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے سامنے والوں کو روکو، سامنے والوں کو سزا بھی دو. زنا بھی اس کی مثال ہے کہ شرک کرنے پہ جو ہے کوڑے نہیں پڑتے یا رجم نہیں ہوتا، لیکن زنا اور ریپ کرنے پہ کوڑے اور رجم پڑتے. کیوں؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے کبھی بھی جو ہے کسی کو، اگر میں مان بھی لوں کہ حجاب آبلیگیشن ہے جو کہ نہیں ہے، تبھی بھی آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حقوق اللہ ہے. اور حقوق العباد یہ ہے کہ کے لیے ہمیشہ سوسائٹی کو جو ہے یہ ملتا ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، خاص کر مرڈر کیس میں، ریپ کیس میں، چوری کیس میں، کہ وہ جو ہے سامنے والے کی کو یا قتل بھی کر سکتا ہے یا پھر کوئی اور پنشمنٹ بھی دے سکتا ہے. تو اس سے یہ ایک تو یہ چیز ثابت ہو گیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جو مسئلہ وہ جو ہے وہ پورا سارٹیڈ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے، تو یہ ایک ایگزامپل میں دکھا رہا ہوں کہ انسیکیور مسلمس جو ہے وہ کس طرح سے اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں اور وہ خود بھی جو ہے ایک مطلب سر کے درد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کیوس کریٹ کر کے رکھتے ہیں مسلمانوں کی زندگی میں اور غیر مسلم کی بھی زندگی میں. ٹھیک ہے، یہ اٹ واز جسٹ این ایگزامپل. دوسرا ایگزامپل میں یہ دینا چاہوں گا کہ ایک سیکیور مسلمس ہوتے ہیں. سیکیور مسلم جو ہے نا زیادہ ڈیبیٹس کے اوپر بلیو نہیں کرتے، وہ ڈائلاگ میں بلیو کرتے ہیں. ڈائلاگ میں ان کو کچھ پروو کرنا نہیں ہوتا، وہ ایک جگہ بیٹھتے ہیں، اپنے ویوز ایکسچینج کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے جو ہے نان مسلم فرینڈس بھی ہوتے ہوں گے اور ان کو جو ہے کوئی چیز پروو کرنے کی جلدی نہیں ہوتی ہے. پرائیویٹ لائف جیتے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے، ان کی ریلیجیوسٹی لوگوں کو پتہ نہیں چلتی ہے، لیکن وہ نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے، حج بھی کرتے، زکوٰۃ بھی کرتے، لیکن اس کا شو آف نہیں کرتے. یہاں پر جو انسیکیور مسلمس ہیں نا، وہ لوگ تو پہناوے میں ہی شو آف ہے وہ لوگ کا کہ بھیا دیکھو میں ایک ریلیجیس مسلمان ہوں، لک ایٹ می. ٹھیک ہے، اور ان کے بات میں ہی جو ہے نا ایک ایکسنٹ، عربک ایکسنٹ زبردستی کا رہے گا اور اخی اخی کر کے بات کریں گے وہ لوگ. حالانکہ پوری بات جو ہے اپنے لینگویج میں کریں گے، جب بردر بولنے کا ہوگا تو اخی اخی. بردر ہیز آسکڈ اے ویری گڈ کویشچن، سسٹر ہیز آسکڈ اے ویری گڈ کویشچن. صحابہ کے زمانے میں اس طرح سے باتیں نہیں ہوتی ہے کہ بردر ہیز آسکڈ اے ویری گڈ کویشچن، سسٹر ہیز آسکڈ اے ویری گڈ کویشچن. جب تک کوئی خود کی سسٹر نہیں ہوتی ہے نا، اس کو سسٹر بلایا بھی نہیں جاتا تھا صحابہ کے ٹائم پہ. اگر ہے تو بھائی دکھاؤ ہم لوگ کو بھی ایگزامپل. ٹھیک ہے، تو ایک زبردستی کا ایک اوور ریلیجیوسٹی ہم لوگ کے اندر آ چکا ہے جس کو کرب کرنے کی ضرورت ہے.
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئرلی قرآن میں کہتا ہے کہ لا تغلوا فی دینکم، یہ یہود و نصارہ کو بولتا ہے. تو ہم لوگ کے اندر بھی جو ہے نا مطلب غلو آ جا چکا ہے ریلیجن کو لے کر نا. ہم لوگ کو غلو آ چکا ہے، اور ہم لوگ کو نا شریعہ جو ہے نافذ کرنا ہے دوسروں پہ، خود پر نہیں، خود پہ نافذ نہیں کرنا. بھائی تم خود شریعہ فالو کرو نا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم کو جو دوسروں پر شریعہ نافذ کرنا ہے؟ تم کو تو خود شریعہ فالو کرنا ہے. تم کو اتنے اچھا انسان بننا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، وہ صحابہ نے یہ نہیں لقب دیا تھا، یہ کافروں نے دیا تھا بھائی، ان کی قوم نے دیا تھا. تو تم کو اتنا اچھا انسان بننا ہے کہ خود جو ہے تمہاری قوم جہاں تم رہتے ہو وہ تم کو صادق اور امین کا جو ہے لقب دے دے. صحابہ کو بیسٹ جنریشن بلایا گیا. یہ ہم لوگ کوئی خیر امت نہیں ہے، یہ چیز یاد رکھنا. ٹھیک ہے، ہم لوگ تو فرقوں میں بٹے ہوئے. جب سب فرقوں میں سے ایک ہی جو اصل پر ہے، جو جماعت ہے، وہ جنت جائے گی، تو پوری کی پوری امت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ٹھیک ہے، تو پوری کی پوری امت جو ہے کیسے جو ہے خیر امت ہو سکتی ہے؟ اس میں سے ایک ہی گروہ جو ہے، جو کہ صحابہ کی گروہ ہے، جو اصل گروہ ہے، ٹھیک ہے، وہی جو ہے خیر امت ہے. ہم لوگ کہاں سے خیر امت ہے؟ ہم لوگ خیر امت تب ہے جب ہم لوگ صحابہ کے دور کی پیروی کریں گے. ٹھیک ہے، اور سب کا کلیمنٹ یہی ہے کہ ہم لوگ صحابہ سے نسبت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن تب بھی جو ہے ہم لوگ کا جو اخلاق ہے وہ کوئی بھی حساب سے جو ہے نا صحابہ کی طرح نہیں ہے. اور صحابہ کی سب سے اچھی کوالٹی پتہ کیا تھی؟ حسن البصری سے فرماتے ہیں کہ صحابہ کی سب سے اچھی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنے جو ہے نیکیوں کو اس طرح چھپاتے ہیں جس طرح سے تم اپنے گناہوں کو چھپاتے. وہ اپنی نیکیوں کو اس طرح سے چھپاتے تھے جس طرح سے تم اپنے گناہوں کو چھپاتے. اور ہم کو دیکھو کہ ہم اپنی نیکیوں کا اتنا بول بالا کروا دیتے، اتنا پی آر کر جاتے. اخی ایمن بھائی پی آر ہو رہا بھائی، یہ اپنا جو ہے خود کا کہ ہم جو ہے گینگسٹر تھے، اس کے بعد جو ہے ہم جو اس لائف میں آ گئے، دعویٰ کے لائف میں آ گئے. میرا یہ سوال ہوتا ہے بھائی کہ ابھی بہت سارے گینگسٹر، یہ شیخ عثمان فاروق صاحب بھی جو ہے وہ بہت زیادہ یہ گینگسٹر ہوگا، پاسٹ لائف دکھا رہا ہے. تو میرا ایک تو سوچنے والے یہ بھی پہلے ایک تو پرسپیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اسلام کی وجہ سے جو ہے ان کو گائیڈنس ملی، پہلے وہ گینگسٹر تھے، اب وہ ایک اچھا مسلمان ہے. ایک تو پرسپیکٹیو یہ ہو سکتا ہے. اینڈرو ٹیٹ کو دیکھ لو. دوسرا پرسپیکٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ یار یہ جتنے بھی یہ جو ریڈ فلیگز والے لوگ ہیں، جتنے بھی جو ہے کرمنل ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ کیوں اسلام میں آ رہے ہیں؟ یہ آپ دیکھو، اپنا اینڈرو ٹیٹ دیکھ لو، یہ اپنا سنیکو دیکھ لو، یہ اپنا شیخ عثمان فاروق خود بولتے تھے ہم گینگسٹر ہیں. پھر یہ جو اخی ایمن ہے، یہ خود بولتے ہیں کہ ہم گینگسٹر ہیں. تو یہ گینگسٹر مینٹیلٹی والے لوگ اسلام سے کیوں اٹیکٹ ہو رہا ہے اچانک سے؟ کوئی اچھا بندہ اسلام سے اٹیکٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کوئی سائنٹسٹ جو ہے، جو پہلے کچھ اور تھا ابھی آ کے اسلام قبول کر، ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ گینگسٹرز اور مطلب جو کہ یا کوئی پی آر کے لیے بھی ہو سکتا ہے اسلام قبول کر رہے. میں نہیں بول رہا ہوں یہ لوگ کر رہے، ٹھیک ہے، لیکن پتہ تو یہی چلا ہے بہت سارے لوگوں سے کہ ان کے پی آر ایجنسی سے کہ جب تم اسلام کے اوپر بات کرو گے تو تمہارا کنٹینٹ جو ہے، چاہے وہ تم فور میں بات کرو اگینسٹ میں بات کرو، کنٹینٹ لیول تو تمہارا بڑھ ہی جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ کو دیکھو، یہ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں نا زیادہ تر جو اتنا ہو ہلہ کرتے ہیں، اب ان کے تھمبنیلز دیکھ لو. ٹھیک ہے، وہ تھمبنیلز خود ہی کنٹروورشل ہوتے ہیں، وہ تھمبنیلز خود ہی جو ہے کلک بیٹ ہوتے ہیں، اور وہ تھمبنیلز میں جو ہے دوسروں کے انسلٹ اور دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے کی بات ہوتی ہے. تو انسیکیور مسلمز کا ایک اور سب سے بڑا پلس پوائنٹ، مطلب ایک سائن یہ ہوگا کہ وہ نیگیٹو پیپل کو اور اٹریکٹ کرتے ہیں. مطلب یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ دعویٰ لوگ گائز ہو گئے یا اس ٹائپ کے ریلیجیس مینٹیلٹی والے لوگ ہو گئے، یہ لوگ جو ہے ایکس مسلمس اور اسلامو فوبس کو زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اس لیے ان کا انگیجمنٹ بھی جو ہے زیادہ مطلب ایکس مسلمس اور اسلامو فوبس سے ہوتا ہے. اور اس میں بھی خود ہی جو ہے مطلب کلیم کرتے کہ بھائی ہم لوگ جیت گئے. ٹھیک، ایسا کام وہ ایکس مسلمس بھی کرتے ہیں. ایکس مسلمس اور ریلیجیس مسلمس میں جو ہے نا صرف ایک مرر کا ہی فرق ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے. وہ ایک دوسرے کے جو ہے نا مرر امیج ہے، ایک ڈوگمیٹک ہے اور ایک اسلامو فوبک ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی الگ لیول کا ڈوگمیٹک ہے. وہ فار اسلام ڈوگمیٹک ہے یا اگینسٹ اسلام ڈوگمیٹک ہے. ٹھیک ہے، اور جو سیکیور مسلمس ہوتے ہیں نا، جو ڈائلاگ کے اوپر بلیو کرتے ہیں، جو نالج کے اوپر بلیو کرتے ہیں، جو کیوروسٹی سے جو ہے پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے
کہ ایک تو وہ سب کو سنتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم، ایون ایکس مسلمس کو سنتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیز فالتو ہو گئی ہے ایکس مسلمس کی، ٹھیک ہے، پھر وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک کنکلوژن بناتے ہیں، اور وہ کنکلوژن بھی جو ہے ان کا حتمی نہیں ہو سکتا ہے کوئی بیٹر ایویڈنس آ جائے تو وہ اس کو چینج کر لیں۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں بولتے کہ اتنے سارے لوگ جو وہ ٹریڈیشن کو فالو نہیں کرتے، وہ اپنی انٹلیکٹ کو فالو کرتے ہیں، وہ ٹریڈیشن کے اوپر ایک کویشچن مارک یہ کرتے ہیں، وہ انڈرسٹینڈنگ کے اوپر کویشچن مارک یہ کرتے ہیں، اور ان کا جو مین پرپس یا مین ایم ہوتا ہے حق کو تلاش کرنا، حق کے ساتھ سے زیادہ قریب ہونا، واٹ از دا بیسٹ انٹرپریٹیشن، سب سے اچھا انٹرپریٹیشن کی تلاش میں رہنا، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے آپ میں اتنے سیکیور ہوتے ہیں نا کہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کو انسلٹ کرے، ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ دوسروں سے ڈیبیٹ کرے۔ ڈیبیٹ میں ایک پرابلم یہ بھی ہے، جس طرح سے ڈیبیٹ ہوتی ہے آج کل کے دور میں، کہ بہت آپ ویک دکھتے ہو ایک پوائنٹ کو پروف کرنے کے لیے، جو ہے بہت، اب آپ دیکھو عائشہ رضی تعالیٰ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میرج ہے، وہ بہت، یہ جو مسئلہ ہے بہت سمپل ہے، اس میں دو رائے پائی جاتی ہے، ایک ٹریڈیشنل اسکول آف تھاٹ کی صحیح میں جو ہے 9 سال کی عمر سے شادی ہوا ہے، اور ایک کنٹمپریری یا ماڈرن اسکول آف تھاٹ پائی جاتی ہے، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ جو ہے وہ حدیث میں ہی سند اور متن دونوں میں غلطی ہے، تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ دونوں اسکول آف تھاٹ کو سامنے رکھ دے اور اس سے فیصلہ کر دے، بہت سمپل مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے دعویٰ لوگ، کیونکہ وہ لوگ اپنے روایت سے حد تک جڑے ہوئے ہیں نا، کہ وہ کبھی بھی ماڈرن اسکول آف تھاٹ کو کنسیڈر ہی نہیں کریں گے، وہ بولیں گے یار اگر ہم اس کی بات مان لیں نا تو اس کا مطلب ہمارے بزرگ غلط تھے، وہ یہ چیز مان ہی نہیں سکتے کہ غلط تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو سیکیور مسلم ہے وہ بولتے ہیں ہاں یار کیا ہے، انسان تھے، غلطی ہو گئی ہے، اس وقت توجہ نہیں گیا ہوگا، اب توجہ جا رہا ہے، تو بالکل ہم اپنے بزرگ سے کیوں نہیں اختلاف کر سکتے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ایک سیکیور مسلم میں اور ایک انسیکیور مسلم میں بیسکلی۔